صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. وزیر آباد میں ہوم ٹاؤن ہے میرا, تو میں ابھی حاضر ہوں. اور پروفیسر ذوالقرنین صاحب ہیں ماشاء اللہ, بڑے اچھے آدمی ہیں. ہمارا ایک بڑا عرصے سے جو ہے وہ ایک ساتھ ہے, محبت ہے. 2003-04 میں ہم نے الحمدللہ یہاں اعتکاف بھی کیا تھا مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. ماشاءاللہ اپنا جویلری کا کام کر رہے ہیں. یہ بتائیں اپنے ذوالقرنین بھائی, ہمارے ناظرین کو تھوڑا جو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا, کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم سونا خریدتے ہیں تو وہ مہنگا ملتا ہے, لیکن جب بیچنے جاتے ہیں تو اس کا ریٹ بہت کم لگتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں, میری والدہ نے میرے بچوں کی ماں کو 3 تولے کی بالیاں جو ہے وہ دیں. تو پرابلم ایسا بنا کراچی میں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان بالیوں کو سیل کرتے ہیں. رقم چاہیے تھی تو کام ہمارا ایک ہو جائے گا. اچھا, اب جب وہ ہم اس کو بیچنے گئے نا, تو وہ سنار نے ہمیں کہا کہ یہ تو 50-50 ہے, یعنی اس میں 50% جو ہے وہ گولڈ ہے اور 50% اس میں کیا ہے, کھوٹ ہے. تو اب وہ ہم نے جو سوچا ہوا تھا اتنے میں جائے گا, گولڈ کی قیمت یہ ہے, یوں ہوگا, یہ بنے گا, تو وہ سارا کیا ہو گیا, پہلے تو ویسے ہی آدھا جناب ہو گیا. تو یہ کیا ہوتا ہے, ذرا کچھ بتائیں اس حوالے سے. ارے سلمان بھائی, اس میں جو ہے نا, ایک چیز تو جس سے ہم بنوا رہے ہیں نا جی, اس کی کریڈیبلٹی پہلے آتی ہے کہ وہ جو بیچنے والا ہے وہ خوف خدا رکھنے والا بھی ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو 50% والا معاملہ ہے, یہ جو کھوٹ والا معاملہ ہے, یہ ہر جولر کی نیچر نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی 16 کیرٹ یا 14 کیرٹ یا ہلکے کیرٹ میں وہ بنائے. جو اچھے جولرز ہیں وہ گولڈ کا معیار بھی اپنے معیار کے ساتھ بلندی رکھتے ہیں, اور کوشش بھی یہی کرنی چاہیے کہ جس سے ہم کوئی چیز بنوا رہے ہیں اسی کو سیل کی جائے, تاکہ ہم اس کو کہنے والے ہوں کہ یہ آپ نے ہمیں اتنے میں دی تھی, آج آپ اتنے کم پیسے کیوں دے رہے. تو یہ جو چیز ہے, یہ اس میں جولر کی اپنی کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے اس کے اندر چیز کے ساتھ ساتھ. تو کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ جس سے بنوا رہے ہیں اسی کو سیل کریں. نہیں, یہ تو ہم نے سنا ہے کہ ایک جیسے بسکٹ ہے وہ اوریجنل گولڈ ہوتا ہے, جی تقریباً 99% ہوتا ہے, جی جی, اور جب آپ نے اس کی کوئی چیز بنوانی ہے تو اس میں کھوٹ جو ہے وہ مل جانا ہے, وہ شامل ہوتا ہے. اس کی کیا ریشو, عموماً عام طور پر کیا ریشو ہوتی ہے؟ اور پاکستان کے اندر, ہمارے کنٹری کے اندر 21-22 کیرٹ جو اچھے گریڈ جو یوز ہوتے ہیں, جو جس میں بنتی ہیں چیزیں. تو آج کل چونکہ کہہ لیں کہ اب کوئی 18 میں بھی بنا رہا ہے, کوئی 16 میں بھی بنا رہا ہے, وہ ملاوٹ کرتے ہیں. لیکن پھر بات یہی آ جاتی ہے کہ اس میں چیز کی کریڈیبلٹی پلس جولر کی کریڈیبلٹی اور اس کی وہ سلپ جس پہ وہ لکھ رہا ہے, مینشن کر رہا ہے کہ یہ میں چیز بنا رہا ہوں, اور اس سے لکھوا لیں کہ یہ آپ کس کیرٹ کی دے رہے ہیں, اور اس کے اوپر جو آپ اجرت لے رہے ہیں وہ کتنی لے رہے ہیں. کل کو اگر ہم واپس کرتے ہیں تو ہمیں کتنا نقصان ہوگا, یہ پوچھ لینا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح, یعنی یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی کہ جب بھی گولڈ بنوائیں تو اس کی جو رسید بنوائیں اس پر باقاعدہ یہ لکھوا لیں کہ یہ کتنے کیرٹ کا سونا آپ کو دیا گیا ہے, تاکہ بعد میں پھر آپ کو پرابلم پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا, ایک اور بات بتائیں, اگر کسی کا جی چاہتا ہے کہ میں سونا لے کے رکھوں تو آپ اس کو کیا پریفر کریں گے؟ وہ بسکٹ لے کے رکھے, وہ کوئی چیز جو ہے وہ لے کے رکھے, کیا کریں؟ ہاں جی, اس میں پہلی پریفرنس تو بسکٹ کو ہی دینی چاہیے. اور اگر اتنی کیپیسٹی نہ ہو کہ آپ اتنا زیادہ اس پہ انویسٹ کر سکتے ہوں, تو بعض کا سنار کے پاس کچھ پرانی چیزیں بھی بکنی آئی ہوتی ہیں. آپ وہ پوچھ لیں کوئی چیز ایسی ہے جو آج کے دن میں بکنی آئی ہوئی ہے, جس پہ مزید جو ہے وہ کٹوتی نہیں ہوگی, جو ہونی تھی وہ ہو چکی جس پرسن کو ہوئی تھی, تو وہ چیزیں بھی لے کے آپ کلیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ کل آپ اس کو یوز بھی کر سکتے ہو, کل کو آپ بیچیں تو اس پہ آپ کی کوئی جو اجرت کی یا اس کی میکنگ کی چارجز آپ کے وہ مائنس نہیں ہوں گے. لیکن اگر اسی کو بیچیں گے پھر بات اور ہوگی, کہیں اور بیچیں گے تو وہ پھر اپنے حساب سے جی 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 جی, ایسے. یہ سونے کا کھوٹ چیک کرنے کے لیے غالباً نائٹرک ایسڈ کو یوز کرتے ہیں, ایسی بات جی, کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ جس طرح یہ ایک پتھر ہے, اس پہ بھی اس کو رگڑ کے بھی, اور اس کے اوپر جو ہے وہ تیزاب کا ایک قطرہ ڈال کے اس سے چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنی جو ہے وہ اس کی کلر سے بیسیکلی پہچان کرتے ہیں. یہ ہے جی کسوٹی, اس پتھر کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کسوٹی ہے.
यानी इसके ऊपर सोने को यूं जो है वो रगड़ते हैं जी और यूं थोड़ा सा सोना इसके ऊपर क्या है लग जाता है जी और फिर इसके ऊपर जो है वो एक नाइट्रिक एसिड है गालिबन। जी, ऐसे जो है वो इस चीज को ये बस 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 ये तो हो गया। और इसके ऊपर वो तेजाब का कतरा फेंका जाता है। अगर तो ये अपना कलर चेंज कर जाए तो उस कलर से देखा जाता है कि ये लो कैरेट है, ये अच्छा कैरेट है। तो इससे ये तजुर्बा होता है, लेकिन जाहिर सी बात है इसका फैसला वही कर सकता है जो इस फील्ड का माहिर हो। आम लेमैन बनने के लिए यही है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेना है तो आप सोने का बिस्किट ही लें और क्रेडिबल बनने से लें। मुझे मेरी हमशीरा ने कल बात की, मैं कराची से आया हूँ तो मेरी हमशीरा भी जो है वो आई हुई हैं और यूँ एक माशाल्लाह बड़ा घर में मेहमानों का सिलसिला है अल्लाह की रहमत से। तो वो हमारी बात हो रही थी तो हमारी हमशीरा ने ही कहा, उन्होंने कहा कि जी हमें ये मालूमात है कि बाज़ औक़ात क्या करते हैं ये सुनार ये बिस्किट के ऊपर जो है ना ये सोने का वो चढ़ा देते हैं, एक लेमिनेशन चढ़ा देते हैं उसकी। अब वो क्या करते हैं ये तो जो करते हैं उनको भी पता है, लेकिन उसके अंदर जो है ये पीतल भी होता है, ऐसा भी होता है। जी आजकल कुछ इस तरह के स्कैम सामने आ रहे हैं, लेकिन बात वही आती है कि जिससे परचेज करें और अगर सोने का पीस परचेज करना है तो कोशिश करें वो बार कोड वाला परचेज करें। वो अब जो है उसको बार कोड से आप एक्सेस कर सकते हैं कि ये वाकई ही किसी फर्म का बना हुआ है और उस बार कोड से पूरा उसका डाटा सामने आ जाता है। सही, ठीक है। और एटलीस्ट जिससे आप लें उसी से उसकी स्लिप भी लें, सही, ठीक है, उसी पे उसका बार कोड भी लिखवाएं ताकि कल को आप उस बार कोड वाले पीस को सेल करने जाएं तो उसको स्लिप वाले को पता हो कि मैंने ये पीस दिया है और ये बिल्कुल ठीक है। चांदी के हवाले से क्या राय है आपकी? सोना भी अपनी वर्थ रखता है लेकिन चांदी का भी अपना हिसाब है। उस हवाले से कोई इतनी ज़्यादा मालूमात मैं आपको नहीं दे सकूंगा। अच्छा। चांदी के हवाले से सही, अभी गोल्ड का ही काम कर रहे हैं जी, आप। गोल्ड। चलिए अल्लाह आपके रिज़्क़ पे बरकत दे आमीन। और नकालों से होशियार रहें। इमाम अहले सुन्नत ने एक बात लिखी है कि आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं। दुनिया में लोग जो है मौजूद हैं, ऑनेस्ट भी हैं, ईमानदार भी हैं और इसके साथ साथ जो है वो बददियानत और खाइन लोग भी हैं। तो याद रखिए कि लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाने की बजाय हकीकत की निगाह, हकीकत का चश्मा लगा करके हकीकत की निगाह से चीज़ों को देखें। ये तो मेरा नज़र का चश्मा है, हकीकत का चश्मा तो ये नहीं है। तो बहरहाल हकीकत की निगाह से चीज़ों को देखें और जो बात बताई है ज़ुल्क़रनैन भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि आप रसीद बनवाएं, रसीद के ऊपर ये बाकायदा लिखवाएं कि ये कितने कैरेट का सोना है।